دادا اور پردادا راستے میں شہید ہو گئے۔ والد گرامی 7 سال کی عمر کے تھے، پاکستان میں سیالکوٹ کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں پہ کچھ عرصہ سکونت کے بعد ان کے والد گرامی گجرانوالہ میں تشریف لے آئے اور پھر گجرانوالہ ہی ان کا آبائی علاقہ بنا، اور گجرانوالہ کے ہی علاقے میں آپ کے والد گرامی جن کا نام عبدالرشید بٹ تھا، بٹ فیملی سے آپ کا تعلق ہے، 1978 میں 1978 میں ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام خاور رشید رکھا جاتا ہے، اور پھر بچوں کی طرح ان کی بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ پرائمری تک آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ نے آنکھ کھولی جس گھرانے میں، تو وہ مسلکاً اس وقت بریلوی گھرانہ تھا۔ قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم بھی بریلوی اساتذہ سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد پرائمری کے بعد آپ کے خالو نے آپ کو پاکستان کی ایک معروف دینی درسگاہ جو گجرانوالہ میں موجود تھی، جامعہ محمدیہ، وہاں پر داخل کروا دیا۔ جامعہ محمدیہ میں آپ نے اپنی تعلیم کا جو علوم اسلامیہ کی ایک روایتی تعلیم ہے اس کا آغاز کیا، اور وہاں سے بڑے بڑے مشائخ جن میں حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ مولانا شیخ الحدیث محمد عبداللہ صاحب، مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیق سلفی اور جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب، قاری عبدالرزاق صاحب اور مولانا جمعہ خان صاحب، اور ان کے علاوہ دیگر کئی اساتذہ جو آپ کے معروف اساتذہ میں سے ہیں، ان سے آپ نے استفادہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایم فل کی ڈگری بھی آپ نے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل رفا یونیورسٹی سے 2017-19 کے بیچ میں ایم فل کی تعلیم حاصل مکمل کی، اور اس کے ضمن میں آپ نے ایک یونیک موضوع کے اوپر اپنا تھیسس بھی لکھا کہ جو سفر استثناء تورات کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہودیوں اور سامریوں کے فرقے کا آپس میں جو ان کتابوں کے بارے اختلاف ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا تھیسس لکھا۔ اور اسی طرح یہودیوں کی کتاب تورات جو کہ ہیبرو عبرانی زبان کے اندر ہے، اس زبان کو بھی آپ نے باقاعدہ طور پر پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کے وہاں پہ جو لینگویج کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے پادری ٹونی ولیم آپ کے استاد ہیں، ان سے آپ نے باقاعدہ طور پر عبرانی زبان بھی سیکھی۔ اور پھر یہ تعلیم جب آپ کی جامعہ سے فراغت ہوئی تو اس کے بعد حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت حیات تھے، ان کے حکم پر 1998 میں آپ گجرانوالہ سے لاہور کی ایک معروف دینی درسگاہ دارالعلوم المحمدیہ لوکو ورکشاپ کے اندر پڑھانے کے لیے آ گئے۔ آج تک وہاں پر پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ بطور نائب شیخ الحدیث صحیح مسلم آپ وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھاتے ہیں۔ آج ہم جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں مرکز انس بن مالک، یہاں پر تخصص کا کورس کروایا جاتا ہے، کمپیریٹو ریلیجن کے آپ یہاں پر استاد ہیں، تقابل ادیان آپ پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ عزیز قادیانی ہو گئے، تو جب وہ قادیانی ہوئے تو ان کی وجہ سے آپ کو قادیانیت کے اوپر جو ہے وہ اپنے مطالعے کا آغاز کرنا پڑا، مطالعہ اس کے اوپر شروع کیا۔ تو لاہور کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا تقابل ادیان کے حوالے سے، جو ریورٹس لوگ ہوتے ہیں نیو مسلم، ان کی معاشی معاشرتی مسائل کے لیے حقوق الناس کے نام سے۔ تو 2010 میں وہاں پر سیرت سیکشن کے نام سے جب ایک شعبہ قائم کیا گیا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسلام پر غیر مسلم مختلف طرح کے اعتراضات جو کرتے ہیں ان کے جوابات لکھنے کے لیے جو سیکشن بنایا گیا، اس کے اس وقت ایچ او ڈی جی خاور رشید بٹ صاحب ہیں، وہاں پر اپنی خدمات 2010 سے آج تک سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع قادیانیوں کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، اس پر جو ان کے شبہات ہوتے ہیں اس کے جوابات ہیں۔ اسی طرح وہ نبی کے نام سے ایک کتاب آپ نے لکھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے لے کے آپ کی وفات تک کے جتنے اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کے جوابات آپ نے اس کتاب میں لکھے ہیں۔ کچھ
کتابوں کے آپ نے تراجم بھی کیے ہیں. القادیانیہ علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے, اس کا ترجمہ بھی آپ نے کیا ہے. ابی داؤد کی شرح آپ نے لکھی ہے, اور اس میں آپ کی شرح کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ احادیث جن کو غیر مسلم خصوصی طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں آپ کی شرح کے اندر, جہاں پر فقہی مسائل کے اوپر ابحاث موجود ہیں, وہیں پر اس ٹاپک کے اوپر بھی آپ کی شرح میں وافر مقدار میں مواد ملتا ہے. افزائی فرمانے کے لیے کلب کی طرف سے یادگاری شیلڈ اور 1 لاکھ روپیہ نقد کا یہ ڈاکٹر بہاؤالدین ایوارڈ پیش کرتے ہیں. ملتمس ہوں برادر محترم مولانا خاور رشید بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ختم نبوت ریڈرز کلب کی طرف سے ڈاکٹر بہاؤالدین محمد سلیمان اظہر ایوارڈ سال 2023 وصول فرمائیں. یہ ایوارڈ یادگاری شیلڈ اور مبلغ 1 لاکھ روپیہ نقد پر پیش ہوتا ہے. مولانا اشرف قمر صاحب تشریف آ گئے. جی ساتھ میں یہ کتب کا حوالہ بھی ہے. اور باقی تمام اکابرین کی خدمت میں انشاءاللہ تقریب کے بعد